ولا يحصين ماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام والتحية والإكرام سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين صلوات عزیزان محترم بزرگ سامعین کرام، پیغمبر اکرم کا یہ بہت ہی مشہور و معروف جملہ جس میں آپ نے سرکار سید الشہداء حسین ابن علی کی منزلت، فضیلت اور کمالات کو بیان کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی نگاہ رسالت یہ دیکھ رہی تھی کہ جس دین مبین کو لے کر میں آیا ہوں، جس کے لیے 1,24,000 انبیاء نے محنتیں کی، مشقتیں کی، صعوبتیں اٹھائیں، وہ دین اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ اب اگر کوئی وارث رسول اس دین کو نہ بچائے تو دین کا نام ہوگا، دین کی حقیقت مٹ جائے گی. اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا ہے، اہل کے ہوتے ہوئے بھی نااہل منبر پر آئے، اہل کے ہوتے ہوئے نااہلوں نے رسول کی وراثت کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت جو وارث رسول تھا وہ خاموش رہا، صرف اس لیے
کہ یہ نااہل صحیح لیکن کم از کم ظاہری طور پہ ان کے وجود سے اسلام کو نقصان نہیں ہے. یہ کھلم کھلا اسلام کی توہین نہیں کرتے. یہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے شراب نہیں پیتے. یہ نامحرموں سے ناجائز تعلقات قائم نہیں کرتے. یہ اسلام کی توہین نہیں کرتے. تو نااہل کے ہاتھ میں باغ ڈور دے دی، لیکن جب یہ مرحلہ آگے بڑھا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا اور معاویہ نے اپنے بعد یزید کی خلافت کا اعلان کر دیا. اور کون یزید؟ جس کے بارے میں تاریخ نے لکھا ان الیزید شارب الخمر معلن بالفسق لائب القرد والخنازیر. کھلم کھلا شراب پینے والا، نجس جانوروں سے کھیلنے والا، حلال محمدی کو حرام کرنے والا، حرام محمدی کو حلال کرنے والا، جو کھلے عام یہ اعلان کر رہا ہے لا جاء خبر ولا وحی نزل، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی خبر آئی ہے، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے. اب اس مقام پر اگر حسین ابن علی خاموشی اختیار کر لی ہوتی تو اسلام مٹ جاتا، اسلام فنا ہو جاتا. یا لفظوں کو بدل کے یہ کہوں کہ 1,24,000 انبیاء کی محنت پہ پانی پھر جاتا اگر حسین خاموش رہ جاتا. حسین نے فقط بیعت کا انکار نہیں کیا. جب ولید نے آگے امام سے یہ کہا امرک امیر المومنین، کہ مجھے امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے بیعت لوں، اگر آپ نے بیعت کر لی تو ٹھیک، ورنہ اس نے خط میں لکھا ہے کہ حسین کا سر کاٹ کے شام بھیج دیا جائے. کیا کہا حسین ابن علی نے؟ کہا قد علمت ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ. تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں معدن رسالت ہوں. میں وہ ہوں جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. میں وہ ہوں جس سے ہی اللہ نے شروع کیا ہے اور جس پر اللہ ختم کرے گا. تو میرا مقابلہ یزید سے کرتا ہے، تو میرا مقایسہ یزید سے کرتا ہے. تو بتا اینا احق بالبیعۃ والخلافہ، تو بتا مجھ میں اور یزید میں کون زیادہ بیعت اور خلافت کا حقدار ہے. اور پھر ایک جملہ کہتے ہیں مولا، کہا دیکھ ہم اہل بیت ظالم کی بیعت کرنے کے لیے نہیں آتے، لوگوں سے بیعت لینے کے لیے آتے ہیں. ہم کسی کی بیعت نہیں کرتے. کیا ہے بیعت؟ آپ نے بارہا سنا نا کہ حسین ابن علی نے بیعت کا انکار کر دیا. یہ بیعت ہے کیا؟ بیعت کا معنی کیا ہے؟ بیعت کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں تاریخ اسلام میں رسول اسلام کے مبعوث برسالت ہونے سے پہلے بیعت کا مطلب کچھ اور تھا. کیا تھا بیعت کا مطلب؟ بیعت کا مطلب تھا جب دو لوگ آپس میں خرید و فروخت کریں، ایک بیچنے والا ہو ایک خریدنے والا ہو، تو جب معاملہ طے ہو جاتا تھا تو دونوں ہاتھ ملاتے تھے، اسی کو بیعت کہا جاتا تھا. اور یہاں کا مجھے نہیں معلوم کہ یہاں ایسا ہے یا نہیں، لیکن ابھی ایران میں یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ آپ کرنے جائیں تو اگر بیچ میں جو معاملہ کروا رہا ہے
وہ دونوں کو راضی کر لیتا ہے تو معاملہ اس بات پہ ختم کرتا ہے کہ چلیے دونوں مصافحہ کر لیجئے، ہاتھ ملا لیجئے، یعنی بیعت ہو گئی، معاملہ پکا۔ یہ تھے بیعت کے معنی۔ جب پیغمبر اسلام مبعوث برسالت ہوئے تو اب معنی تھوڑا سا تبدیل ہوا۔ اب بیعت کے معنی کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا اب جس نے بھی میری بیعت کی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ شرک کرے گا، نہ وہ جھوٹ بولے گا، نہ وہ عورتوں پہ ظلم کرے گا۔ یہ بیعت کے معنی۔ پیغمبر اسلام کے بعد جب خلافت کا دور شروع ہوا تو اب بیعت کے معنی دھیرے دھیرے اور بدلنے لگے۔ جب معاویہ کا دور آیا تو اس نے بیعت کے معنی کو بالکل پلٹ دیا۔ اب اس نے کہا بیعت کا مطلب یہ ہے جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی گویا اس نے یہ اقرار کر لیا کہ میں جو بھی کروں گا وہ صحیح ہے، اسے بولنے کا اختیار نہیں ہے، جو حاکم کرے وہ صحیح۔ اور جیسے ہی معاویہ نے یزید کی بیعت کا اعلان کیا وہ یہی بیعت تھی کہ یزید چاہے جو کرے کسی کو حق اعتراض نہیں ہے، کوئی بول نہیں سکتا۔ اسی لیے کتابوں میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، بیعت مشروعی اور بیعت اطاعت۔ بیعت مشروعیت کا مطلب ہوتا ہے شرعی بیعت، خدائی بیعت، کہ جب آپ نے بیعت کر لی تو آپ چوں چرا نہیں کر سکتے، جو حکم ہے اس پر عمل کریے، جو کہہ دیا گیا وہی حرف آخر۔ لیکن بیعت اطاعت میں ایسا نہیں ہے۔ بیعت اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے حاکم کوئی بھی ہو، اسے اپنی حکومت سے مطلب ہے، میں نے ہاں تو کیا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تیری حکومت میں میں کوئی دخل نہیں دوں گا۔ جس کی مثال اگر آپ دیکھیں تو امام رضا علیہ السلام کا دور کہ جب امام نے کہا ٹھیک ہے میں قبول تو کروں گا لیکن تجھ سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوگا، تیری حکومت سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے بیعت کے معنی۔ تو حسین ابن علی کے سامنے جو بیعت پیش کی گئی وہ یہ بیعت تھی کہ اگر حسین ہاں کر دیتے تو حسین کو پھر اعتراض کا حق نہیں تھا۔ حسین ابن علی پھر بول نہیں سکتے تھے کہ تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں کیا۔ اور حق والوں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے سر کٹا سکتے ہیں، ظالم کی بیعت نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی جزاک اللہ۔ تو یہ حسین ابن علی کا کمال ہے۔ ایسے نہیں کہا حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے کیوں، اس لیے کہ حسین ابن علی نے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا۔ اب آپ سوچئے ایک سوال ہے آپ سے، اور آگے آ جائیے، اب صلوات پڑھی نا تو اور آپ آگے آ جائیں تاکہ یہ نہ بیٹھے آگے۔ تو اتنی بڑی ذات، اتنی باکمال ذات ہے سرکار سید الشہداء کی۔ تو اب آپ سے ایک سوال کہ جب بیعت کا مطالبہ یزید کی طرف سے تھا اور حسین ابن علی نے بیعت کا انکار کر دیا تو پھر امام کو کہاں جانا چاہیے؟
امام کو کہاں جانا چاہیے؟ شام جانا چاہیے یا کربلا جانا چاہیے؟ اس لیے یزید تو شام میں ہے نا، وہ تو کربلا نہیں تھا، اور بیعت کا مطالبہ یزید نے کیا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام کچھ لوگوں کو جمع کرتے اور جمع کرنے کے بعد شام جاتے اور جانے کے بعد وہاں یزید کا خاتمہ کر دیتے، بات ختم۔ اور کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ حسین کے پاس افراد نہیں تھے، یہ نہ سمجھیے گا کہ حسین کے پاس طاقت نہیں تھی، یہ تو حسین ابن علی کی حکمت عملی تھی کہ طاقتوں کو تقسیم کر دیا، سب کو لے کے کربلا نہیں گئے، ورنہ جن لوگوں نے کوفے میں جناب مسلم کی جنگ دیکھی ہے وہ جانتے ہیں مسلم کون ہیں۔ الفضل ما شہدت بہ اعداء، کا فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ جب جناب مسلم سے کوفے کی گلیوں میں جنگ ہوئی ہے، اکیلے ہی ہے نا مسلم، اور ابن زیاد کے پاس خبر دی جاتی ہے کہ اور لشکر بھیجو، اور لشکر بھیجو، اور لشکر بھیجو، تو آخر میں جھلا کے کہتا ہے ایک انسان کو مارنے کے لیے کتنے لشکر چاہیے؟ کیا جواب دیتا ہے؟ کیا تو نے مسلم کو کیا سمجھا ہے؟ مسلم کوئی بنیا بقال نہیں ہے، خاندان بنی ہاشم کا خول ہے۔ شجاعت میں بے نظیر ہیں۔ محمد حنفیہ جنگ صفین میں ان کی زرہ لمبی ہو گئی، لوہے کی ہوتی ہے زرہ، اپنے دانتوں سے کاٹ کے اسے صحیح کر دیا۔ جناب عبداللہ، اور پھر ایک تو ایسا ہے کہ جس کے نام سے دشمن کی نیندیں اڑ جائیں، کہ اگر غازی عباس کو حسین ابن علی شام لے کے چلے جاتے تو پورا شام شام ہو جاتا، لیکن حسین ابن علی کی حکمت دیکھیں، مسلم کو کوفہ بھیجا، محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا، عبداللہ کو لے کے نہیں گئے، صرف ایک شخصیت کو لے کے گئے، اسے بھی جنگ کی اجازت نہیں دی، پانی لانے کی اجازت دی ہے۔ تو مولا شام جائیے اور جا کے خاتمہ کر دیجئے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، میرے آقا جائیے، بڑا اچھا موقع ہے، سارے افراد آپ کے ساتھ ہیں، جا کے یزید کا خاتمہ کر دیجئے۔ تو حسین ابن علی جواب دیں گے مجھے یزید کو مارنا ہی نہیں ہے، میں یزید کو مارنا ہی نہیں چاہتا۔ کیوں مولا؟ کہا اس لیے کہ اگر آج ایک یزید کو ماروں گا کل دوسرا پیدا ہو جائے گا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، کا جسم کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توجہ، میں یزید کو نہیں مارنا چاہتا اس لیے کہ جسم کو مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں یزید کی فکر کو مارنا چاہتا ہوں۔ میں یزیدی فکر مارنا چاہتا ہوں۔ جب یزیدی فکر مار دی جائے گی تو اگر بیٹے کو حکومت دی بھی جائے گی تو یہ کہہ کے لوٹا دے گا میں اس کا مستحق نہیں تھا، میرا باپ غاصب تھا۔ میں یزید کو نہیں مارنا چاہتا، یزیدی فکر کو مارنا چاہتا ہوں، اور یزیدی فکر مارنے کے لیے شام کی ضرورت نہیں ہے، کربلا کی ضرورت ہے۔ حسین ابن علی نے کر دکھایا، کربلا میں حسین نے یزیدی فکر کو مار دیا، ختم کر دیا یزید کے وجود کو۔ اس لیے اس کی سب سے بہترین دلیل یہ ہے کہ آج آپ کو ہر گھر میں حسین تو مل جائیں گے، کسی گھر میں یزید نہیں ملتا۔ یہ ہے حسین کا معجزہ، یہ ہے حسین کا کمال، یہ ہے کربلا۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ کربلا ہے کیا؟ اب اس سے پہلے کی مجلس میں نے عرض کیا کہ جس نے جس اعتبار سے کربلا کو دیکھا، کربلا اسے ویسی نظر آئی۔ تھوڑی دیر توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ کربلا وہ عظیم سانحہ ہے، وہ دل خراش حادثہ ہے
ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ہزاروں مقالات مل جائیں گے، آرٹیکلز مل جائیں گے، اور آج بھی کربلا پہ لوگ لکھ رہے ہیں۔ جس نے جیسے کربلا کو محسوس کیا ویسے لکھ دیا۔ ہر انسان نے اپنے اعتبار سے کربلا کو لکھا۔ جب ایک شاعر نے کربلا کو دیکھا تو اسے کربلا میں کیا نظر آیا؟ اس نے کربلا میں سوز و سلام کو دیکھا، اس نے کربلا میں احساسات کو دیکھا، اس نے کربلا میں حماسے کو دیکھا، اس نے کربلا میں انقلاب کو دیکھا۔ جب میر انیس مرزا دبیر علی اللہ مقامہما نے کربلا کو دیکھا تو یہ اعلان کر دیا، کربلا احساسات کا وہ سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جس نے جیسے کربلا کو دیکھا ہے۔ اور جب ایک انقلابی شاعر نے کربلا کو دیکھا تو کیا کہا؟ بہت ہی خوبصورت مصرعے اس نے کہے کہ ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، مر گیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین، ہے نبوت کی سپر جس کی امامت وہ حسین، جس نے بخشی نوع انسانی کو عزت وہ حسین۔ معمولی شخصیت نہیں ہے، جس نے بخشی نوع انسانی کو عزت وہ حسین، گو کے سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ یہ ہے حسین ابن علی۔ یہ ایک شاعر ہے جو اپنے احساسات کو بیان کر رہا ہے کربلا کیا ہے۔ ایک عارف، اس سے پوچھئے کربلا کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کربلا عبد و معبود کے عشق کی داستان ہے، جہاں ایک عاشق اپنے معشوق کے لیے اپنے گلے پہ چھری چلا لیتا ہے تاکہ اپنے خدا کا قرب اسے مل جائے۔ کربلا حسین کے آخری سجدے کی علامت ہے۔ کربلا جناب زینب سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ ہے جب لوگوں نے پوچھا اے علی کی بیٹی تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ آپ سوچیں، جس نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا ہو، جس نے اپنے بھائی کو قربان کیا ہو، جس نے 18 بنی ہاشم کے غم کو دیکھا ہو، اسے کیا کہنا چاہیے تھا؟ لیکن زینب سلام اللہ علیہا نے کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک عارف ہے جس نے کربلا کو دیکھا ہے، جس نے دعائے عرفہ میں حسین ابن علی کی آنکھوں سے بہتے ہوئے وہ آنسو دیکھا ہے، جو دعائے عرفہ پڑھتے پڑھتے اپنے پروردگار سے کہتا ہے الہی ماذا وجد من فقدک، میرے معبود اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو لیا، وماذا فقد من وجدک، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا۔ یہ ہے کربلا۔ جب ایک عام انسان سماجی انسان سے پوچھئے کہ تم نے کربلا کو کیسے دیکھا، تو وہ کہتا ہے ہم نے کربلا میں دیکھا ہے کہ کسی ایک کے حق کو ضائع نہیں کیا گیا، کسی کا حق پامال نہیں ہوا، کسی کا حق ضائع نہیں ہوا۔ یہ آپ سنتے ہیں نا بلیک لائفز میٹر، یہ نعرہ سنا ہے نا کہ کالوں کو بھی جینے کا حق ہے، لیکن یہ نعرہ کب آیا؟ 2013 میں۔ 2013 میں انہیں پتا چلا کہ زندگی فقط گوروں کی نہیں ہے، کالوں کو بھی ویسے ہی جینے کا حق ہے۔ تم بدقسمت ہو، تم 2013 میں سمجھے اسلام روز اول سے کہہ کے چلا گیا ہمارے یہاں نہ کوئی عرب ہے نہ عجم ہے، نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی سید ہے نہ غیر سید ہے، بس ہمارے یہاں ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے جس کا کردار جتنا بلند ہوگا وہ اتنا باکمال ہے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ یہ کالا ہے کہ گورا، اس لیے کہ اگر کالا گورا دیکھتے تو رسول کے مؤذن کو بلال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کا بلال غلام ہے،
سیاہ فام ہیں، پورا مدینہ بلال کو دوڑاتا ہے، بلال یہ کر دو، بلال وہ کر دو، بلال یہ کر دو، بلال وہ کر دو۔ لیکن جیسے در محمد پہ آ کے مؤذن رسول بن گئے، رسول نے کہا گھبراؤ نہیں، کل تک سارا مدینہ تمہیں دوڑاتا تھا، آج جب گلدستہ اذان پہ آ کے تم اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرو گے تو کل تک تمہیں مدینہ دوڑاتا تھا، آج مدینہ تمہاری آواز پہ دوڑے گا۔ یہ ہے کمال۔ ہمارے یہاں کالا گورا نہیں ہوتا۔ جان غلام ہے نا، سیاہ فام تھے نا، پسینے سے بدبو آتی تھی، اور یہی کہا تھا امام حسین سے کربلا میں کہ آپ نہیں چاہتے کہ میرا خون آپ کے خون سے ملے۔ کیا کیا حسین ابن علی نے؟ وضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسار کو جون کے رخسار پہ رکھ دیا۔ جون اب مت کہنا۔ اور رکھنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ جون، کربلا سے پہلے تمہارا جو بھی رنگ ہو، لیکن کربلا آنے کے بعد بس ایک ہی رنگ ہے جسے رنگ حسینی کہا جاتا ہے۔ بس یہ ہے کمال، یہ ہے کربلا کہ جس نے کربلا کو جیسے پایا۔ آپ سوچیں کوئی ہے اتنا با کمال جو اپنی ماں کی کنیز کو اماں کہہ دے؟ یہ کمال صرف ہمیں کربلا میں دکھائی دیتا ہے، جہاں مساوات ہے، برابری ہے، فرق نہیں پایا جاتا یہ کون ہے یہ کون ہے یہ نہیں۔ حسین ابن علی نے گلدستے کربلا کو سجایا ہی ایسے ہے کہ کوئی عثمانی پھول لگایا، کوئی عیسائی پھول لگایا، کوئی سید پھول لگایا، کوئی غیر سید پھول لگایا، تاکہ حسین والوں کو پتہ ہونا چاہیے جس کا رابطہ کربلا سے ہوتا ہے وہ رنگ و نسل کو نہیں دیکھتا، کردار کو دیکھتا ہے۔ اگر کربلائی ہو تو یہ ذہن میں خیال نہ ہے کہ یہ کون ہے وہ کون ہے، نہیں، یہ حسینی صفت نہیں ہے، حسینی نہیں، یہ ہے کربلا۔ اور سب سے زیادہ کربلا میں اگر کوئی چیز نمایاں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ حق اور باطل، یعنی بہترین مثال کربلا میں حق اور باطل کی ہے۔ اگر پہچاننا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے تو آؤ سرزمین کربلا پر۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کربلا سے پہلے حق نہیں تھا یا کربلا کے بعد حق نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ حق ہمیشہ تعداد میں کم تھا اور باطل زیادہ تھا، لیکن یہ حق کا کمال ہے کہ حق چاہے جتنا کم ہو، جب وہ باطل کے مقابلے میں آتا ہے تو باطل ٹھہرتا نہیں ہے، پھر باطل رکتا نہیں ہے۔ انبیاء کے دور میں دیکھ لیں آپ، نمرود باطل، جناب ابراہیم حق، فرعون باطل، جناب موسیٰ حق، پیغمبر اکرم حق، ابو جہل باطل۔ حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں حق، یزیدی باطل۔ اور اگر آج دیکھنا ہے تو حسین والے حق، یزید والے باطل، اور دونوں کا طریقہ وہی ہے، توجہ رکھیے گا، دونوں کا انداز وہی ہے، طریقہ وہی ہے۔ کل جب حسین ابن علی کو قتل کرایا گیا تو یزید نے بعد میں یہی کہا، خدا لعنت کرے ابن زیاد پر، میں نے حسین کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ توجہ رکھیے گا، کل کا یزید، آج کا یزید، صفت وہی ہے دونوں کی، فقط تصویر بدلتی ہے۔ کل بھی حق وہی ہے، آج بھی حق وہی ہے، کل بھی باطل وہی تھا، آج بھی باطل وہی ہے۔ کہا میں نے حسین ابن علی کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، خدا ابن زیاد پر لعنت کرے۔ اس سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ قاتل حسین کوئی بھی ہو لعنت کا مستحق ہے، کوئی بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہے لعنت کا مستحق۔ کہا میں نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، اور یہی بات آج کی یزید نے کہی کہ جب رہبر کی شہادت ہو گئی تو بیان دیتا ہے کہ خدا لعنت کرے داماد پر،
میں حملہ کرنا نہیں چاہتا تھا، داماد کی وجہ سے مجھے حملہ کرنا پڑا۔ پہچانا آپ نے سیرت؟ کل حسین کا قتل ہوا تو یزید کہہ رہا ہے کہ ہم نے قتل کا حکم نہیں دیا۔ آج حسین والے کی شہادت ہوئی تو یزید والا کہہ رہا ہے ہم نے خود ارادہ نہیں کیا تھا قتل کرنے کا۔ اس کا مطلب چاہے کل حسین کا قتل نہ ہو، چاہے آج حسین والے کا قتل ہو، دونوں دشمن کی نگاہ میں غلط کام تھا۔ اگر غلط نہ ہوتا تو پھر صفائی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ حق کا امتیاز ہے، یہ حق کا بول بالا ہے۔ یہ حق والے کسی بھی دور میں چاہے جتنے کم ہو کسی سے دبتے نہیں۔ اصحاب کہف 7 لوگ ہیں نا، 7۔ حاکم وقت سے ڈرے نہیں ڈرے، بنی اسرائیل مٹھی بھر ہیں، فرعون سے ڈرے نہیں ڈرے۔ جنگ بدر میں مسلمان 313 ہیں، کفار و مشرکین 1000 کے قریب ہیں، ڈرے؟ جنگ احزاب میں مسلمان 10,000 ہیں، کفار و مشرکین 1,00,000 ہیں، ڈرے نہیں ڈرے۔ کربلا میں حسین 72 ہیں، یزیدی کم سے کم 30,000 ہیں، ڈرے نہیں ڈرے۔ اس کا مطلب حق کبھی بھی باطل سے ڈرتا نہیں، حق والے کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ اب بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ حق ہے کہاں، باطل ہے کہاں، تو اب ان ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد آئیے بارگاہ محمدی میں چلتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اگر ایک جملے میں سمجھنا ہو کہ حق ہم کہاں دیکھیں، حق ہم کہاں تلاش کریں، تو آپ ہی بتا دیں حق لینے ہم کہاں جائیں، تو رسول پڑھ کے آواز دیں گے تمہیں در بدر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ الحق مع علی والعلی مع الحق۔ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ نہ دیکھو کہ کون حق پر ہے، یہ دیکھو کون علی کے ساتھ ہے۔ جو علی کے ساتھ ہوگا وہ حق والا ہوگا، جو علی کے خلاف ہوگا وہ باطل والا۔ اب اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے ہم یہ بات مانتے ہیں حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، کب تک؟ کہ جب تک علی زندہ ہیں تب تک، یا زندگی کے بعد بھی؟ کہ اگر اس سوال کا جواب چاہیے تو پہلے بیٹے کے کردار کو دیکھنا پڑے۔ اور علماء نے جب بیٹے کے کردار کو بیان کیا تو یہ کہتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء میں اور قرآن مجید میں وہ سوال یاد رکھیے گا کہ حق کب تک علی کے ساتھ ہے۔ کہا قرآن مجید میں اور حسین ابن علی میں 3 شباہتیں پائی جاتی ہیں۔ کون سی؟ کہ فکما ان النظر الى مصحف عبادہ فالنظر الى قبر الحسین عبادہ۔ کہ جس طریقے سے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے اسی طرح قبر حسین کو دیکھنا عبادت ہے۔ فکما ان الجلوس فی مجلس القرآن عبادہ فالجلوس فی مجلس الحسین عبادہ۔ کہ جس طریقے سے محفل قرآن میں بیٹھنا عبادت ہے اسی طرح مجلس حسین میں بیٹھنا عبادت ہے۔ فکما ان القرآن شفاء ورحمہ للمؤمنین فتربت قبر الحسین شفاء لجمیع المؤمنین۔ کا جس طریقے سے قرآن مومنین کے لیے رحمت اور شفا ہے اسی طریقے سے حسین کی قبر کی مٹی مومنین کے لیے شفا ہے۔ اس مٹی میں کمال آیا کہاں سے؟ کہا مٹی کا کھانا حرام ہے لیکن فقط یہ خاک شفا کی خاصیت ہے جسے کھانا جائز ہے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے کہ جب حسین کا خون خاک کربلا سے مل گیا تو اسے خاک شفا بنا دیا۔ اب اگر یہ سوال ہو کہ حسین قرآن کے ساتھ کب تک، توجہ، حق علی کے ساتھ
کب تک؟ اور یہ سوال کہ قرآن حسین کے ساتھ کب تک؟ تو کہا آؤ ہم دکھاتے ہیں کربلا کے میدان میں۔ سر و تن میں جدائی ہوئی، سر کو نوک نیزہ پہ بلند کیا۔ جیسے ہی سر نوک نیزہ پہ آیا، حسین نے قرآن کے تلاوت کر کے بتائی، دیکھو ہمارے یہاں ہمارا رشتہ موت سے منقطع نہیں ہوتا، ہم زندہ ہیں تب بھی قرآن کے ساتھ ہیں، ہم مر جائیں تب بھی قرآن کے ساتھ ہیں۔ کہا جب بیٹے کا رشتہ مرنے کے بعد قرآن سے نہیں ٹوٹ سکتا تو باپ کا رشتہ مرنے کے بعد حق سے کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ حق علی کے ساتھ زندگی میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ یہ ہے کربلا، اور یہ ہے کربلا والے، کہ جہاں اگر ایک شب کا بھی مہمان آ جائے، ایک شب کا، تو اسے گلے سے لگا لے۔ سنا ہے نا آپ نے، ہر نے 1000 کے لشکر کے ساتھ حسین ابن علی کا راستہ روکا۔ اور حسین کو پتا ہے کہ ہر کا لشکر آنے والا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ بہت پیاسا ہے، اسی لیے ہر کے لشکر سے ملاقات سے پہلے کہتے ہیں عباس علی اکبر مشکیزیں بھر لیں۔ مشکیزیں پر کر لیں۔ اور جب لشکر آیا ہے تو پیاس کا عالم یہ ہے کہ اگر ہر کے لشکر کو حسین ابن علی نے پانی نہ پلایا ہوتا تو پیاس سے پورا لشکر ہلاک ہو جاتا، لیکن حسین ابن علی نے سب کو پانی پلایا۔ حد یہ ہے کہ انسانوں کو سیراب کرنے کے بعد جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ اللہ اکبر۔ یعنی میرے مولا نے جانوروں کی بھی پیاس کو برداشت نہیں کیا، لیکن اسی حسین کے بچے شب عاشور آلتش آلتش کی صدائیں بلند کر لیں، ہائے پیاس مارے ڈالے، ہائے پیاس مارے۔ پانی پلایا، پھر کہتا ہے مولا حسین کربلا جانا ہے۔ لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، بس ایک ہی جملہ حسین ابن علی نے کہا، حر ثقلت امک، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہی وہ جملہ ہے جس نے حر کو زندگی دے دی۔ حسین کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد بس ایک جملہ کہا، حسین اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوگی تو یہی بات میں آپ کے لیے کہتا، لیکن کیا کروں آپ کی ماں سیدہ ہے۔ اسی احترام سیدہ نے حر کو جہنم سے بچا لیا۔ کربلا آئے، 9 محرم شب عاشور، حر ہمارے ساتھ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یہ بتا کیا کل جنگ ہوگی؟ کہتا ہاں ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ چاروں طرف فقط سر ہی سر دکھائی دیں گے، کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ جیسے حر نے یہ سنا مڑے اور جانے لگے۔ جب جانے لگے تو چہرہ متحیر ہے، پریشان ہے۔ بیٹا مل گیا، کیا بات ہے بابا؟ کہا میرے لال میں حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا بابا میں بھی چلوں گا۔ بیٹے کو لیا، چلے، تھوڑی دور چلے، غلام آ گیا۔
آقا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جب میں نے تجھے آزاد کیا میں اب حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ غلام کیا کہا؟ کہتا آقا جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا، اب جب جنت میں جا رہے ہو تو غلام کو چھوڑ دیا۔ میں بھی آقا حسین کی خدمت میں جاؤں گا۔ کتنا مظلوم ہے میرا امام کہ غلام بھی جان دینے کو تیار ہے۔ اللہ، ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہے، حر کا، باپ بیٹا غلام۔ اب جب چلے ہیں حسین ابن علی کے پاس تو بیٹے سے کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، مجھے حسین سے شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ آج جو حسین کے بچوں پہ یہ عالم ہے اس کی وجہ میں ہوں، میں گھیر کے لایا ہوں کربلا۔ شرمندگی سے سر جھکائے حسین ابن علی کے پاس جب پہنچے ہیں تو حسین ابن علی نے کلیجے سے لگا دیا اور کہا حر تو مہمان بن کے آیا ہے، لیکن میں کیا کروں، جب دشمن بن کے آیا تھا تو سیراب کر دیا، اب جب مہمان بن کر آیا ہے تو میرے پاس پانی نہیں ہے۔ حر کہتا ہے مولا بس ایک ہی بات ہے، حل لی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کہاں حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے، لیکن حر کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ بس ختم کی دو جملے، حر کو یقین نہیں آ رہا ہے، اسے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ حسین نے معاف کر دیا۔ بار بار کہتا ہے مولا مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، یقین نہیں آ رہا ہے۔ کہا نہیں میں نے معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ کہا مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کیسے یقین کرو گے؟ کہا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین کہتے ہیں حر ابھی ابھی آئے ہو اور بیٹے کو مرنے کی اجازت؟ کہا مولا تبھی سمجھوں گا آپ نے معاف کر دیا۔ کہا ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو جاؤ، میں نے اجازت دی۔ صاحبان اولاد ہیں، محسوس کریے اس جملے، اجازت دی، بیٹا میدان میں آیا، جنگ کی آواز دی، بابا مدد کو آئیے۔ جیسے ہی حر اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتے ہیں حسین نے روک دیا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی حر اٹھنا چاہتے ہیں، بیٹے نے آواز دی ہے نا، حسین نے روک دیا اور ایک جملہ کہا، حر جوان کی لاش پہ ضعیف باپ نہیں جاتا۔ حر جوان کی لاش پہ ضعیف باپ نہیں جاتا۔ اب آپ تصور کریں کہ جب یہ جملے امام حسین نے حر سے کہا ہوگا تو وہیں علی اکبر بھی رہے ہوں گے نا۔ علی اکبر نے اس جملے کو سنا ہوگا نا کہ اگر جوان کا لاشا ہو تو ضعیف باپ کو نہیں آنا چاہیے۔ اسی لیے آپ مقتل اٹھا کے دیکھیں، جتنے بھی شہید گھوڑے سے گرتے تھے امام کو مدد کے لیے بلاتے تھے، اے آقا مدد کو آئیے، اے مولا مدد کو آئیے۔ لیکن جب علی اکبر سینے پہ برچھی کھا کے زمین پر آئے ہیں تو مدد کے لیے نہیں بلایا، بلکہ بس ایک جملہ کہا، یا ابتا علیکہ منی سلام، اے بابا آپ پر میرا سلام۔ یا بتا علیکہ منی سلام، آپ پر میرا سلام ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر نے سنا تھا حسین نے حر کو کہا ہے جوان کی لاش پر ضعیف باپ نہیں جایا کرتا۔ علی اکبر جانتے ہیں ارے 57 سال کا میرا بابا ہے، 18 برس کا کلیل جوان لاشا، ارے ضعیف باپ لاشا اٹھا نہ پائے گا، اسی لیے بلایا نہیں۔
لیکن ہائے رے ضعیفی کا عالم، اور باپ کا دل جیسے ہی علی اکبر کو دیکھا حسین تڑپ گئے، یا فدیان بنی ہاشم، ارے جوان کا لاشا ہے حسین اکیلے نہ اٹھا۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك